بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شرح المدوم کتاب صوم درس نمبر 112 میں تکرار کفارہ میں فقہی نظریات کی تحقیق پیش کی جائے گی. تکرار کفارہ کے متعلق شہید اول کا نظریہ اور دوسرا نظریہ جو مطلقاً تکرار کا تھا وہ گزر چکا ہے، اور اس کو شہید ثانی نے فلسفی اور عقلی بنیادوں پہ متجہ یعنی دلیل اس کی تائید کرتی ہے اس پر بیان کیا تھا. لیکن ایک اور نظریہ جس کو وہ احتمال اور امکان کے حوالے سے پیش کرنا چاہتے ہیں اس کو ذکر کیا جائے گا. شہید ثانی کا تحلیل اور امکان کی صورت میں تیسری واجہ کا بیان، یعنی وہ کہتے ہیں کہ فقط ایک ہی کفارہ کافی ہو اور باقی جو ہے تکرار اصلاً لازم نہ آئے، تو اس پر گفتگو ہوگی. دیگر فقہی نظریات اور آراء بھی بیان ہوگی، متعلقہ فروعات اور مسائل کا تذکرہ اور بحث کے متعلق روایات اور احادیث بھی بیان ہو جائیں گی. تیسری وجہ جو شہید ثانی نے بیان کی ہے، فرمایا ممکن ہے کہ مطلقاً تکرار والے قول کے مقابلے میں ایک اور قول کو اختیار کریں. وہ یہ ہے کہ مطلقاً کفارہ تکرار ہی نہ ہو، کیونکہ کفارہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ روزہ باطل ہو. تو جب ایک مرتبہ پہلے سبب کے ذریعے روزہ باطل ہو گیا تو دوسری مرتبہ کھانے سے تو روزہ ہی نہیں ہے کہ اس کو ہم نے توڑا ہو، تو دوسرا جو سبب ہوتا ہے اس کو باطل ہی نہیں کرے گا، چونکہ پہلے سبب کے ذریعے جب روزہ ٹوٹ چکا ہے تو دوبارہ پھر وہ ٹوٹنے کے لیے موجود ہی نہیں ہے کہ دوسرے کفارے کو واجب کیا جائے. اگر ایک دن میں وہ کئی مفترات اور مبتلات روزہ کو انجام دیتا ہے جو موجب کفارہ بھی ہوتے ہیں، چاہے وہ ایک جن سے ہوں چاہے وہ کئی جن سے ہوں، چاہے وہ جمع ہو چاہے غیر جمع ہو، چاہے کفارہ درمیان میں دیا ہو یا نہ دیا ہو، تو ایک ہی کفارہ کافی ہونا چاہیے. تو گویا کہ شہید ثانی نے ایک تیسرا قول بھی بیان کر دیا ہے، اس کو امکانی صورت میں ذکر کیا ہے. تو اس کی عبارت کو دیکھ لیتے ہیں. فرمایا وَلَوْ لُوحِظَ زَوَالُ الصَّوْمِ بِفَسَادِهِ بِالسَّبَبِ الْأَوَّلِ لازم عدم تکررها فی اليوم الواحد مطلقا. اگر ہم اس چیز کو ملاحظہ کریں اور نظر میں رکھیں کہ روزہ ختم ہو جاتا ہے بے فساد ہی بے سبب الاول، جب پہلا مبتل اور مفتر استعمال کیا تو روزہ فاسد ہو جائے گا، پھر اس کے بعد روزہ رہتا ہی نہیں ہے. اس جہت کو دیکھیں، لازم عدم تکررها فی اليوم الواحد، تو ایک ہی دن میں کئی قسم کے مبتلات اور مفترات کا استعمال کریں تو کفارہ کا تکرار نہ ہونا لازم آتا ہے. مطلقاً جو بھی اس کی جنس رہی ہو، ایک ہی قسم کے مبتل کو چند مرتبہ وہ کیا ارتکاب کرتا ہے یا کئی قسم کے مبتلات کو استفادہ کرتا ہے، تو چونکہ روزہ تو پہلے جناب وہ ٹوٹ چکا ہے. مثال کے طور پر ایک مشہور اختلاف جو ہے نا بعض فقہا کے ساتھ شیعہ فقہا کا رہتا ہے کہ ایک ہی محفل میں ایک سے زیادہ طلاقیں نہیں دی جا سکتی. کیوں؟ کیونکہ مولا نے کہا ہے، قرآن میں ہے کہ جب ایک طلاق آپ دیتے ہیں تو اس کے بعد وہ مکمل کب ہوتی ہے؟ جب اس کی عدت وغیرہ گزار لی جائے. تو جب تک وہ عدت مکمل نہیں ہوگی تو دوسری طلاق ایک ہی محفل میں دیں گے تو وہ دوسری تو نہیں شمار ہوگی، پہلی چونکہ ابھی چل رہی ہے. تو اسی طرح ہم فرض کر سکتے ہیں کہ جب روزے کو ہم کہیں کہ یہ اس طرح ہوتا ہے کہ کھانے پینے سے ٹوٹ جاتا ہے، جب وہ پہلی مرتبہ کھائیں گے تو وہ ٹوٹ جائے گا، دوبارہ کھانے سے کوئی اور روزہ تو نہیں ہو گیا ایک دن میں کہ اس کو ہم توڑ رہے ہیں. شہید ثانی فرماتے ہیں وَلَهُ وَجْهٌ، اس کی بھی ایک بہتر جو ہے نا وجہ اور دلیل ہو سکتی ہے.
والواسطۃ ضعیفۃ، لیکن شہید اول نے جو نظریہ اختیار کیا ہے کہ 4 موارد میں تکرار ہو جائے اور باقی موارد میں تکرار نہ ہو، تو یہ جو نظریہ ہے یہ ضعیف ہے، بلکہ بہتر یہ ہے کہ انسان ان جو ہے نا جی 2 اقوال پر تحقیق کرے کہ یا تو مطلقاً جو ہے نا ایک دن میں روزہ توڑنے سے کئی مرتبہ اس کو توڑنے کی کوشش سے وہ تکرار نہیں ہوتا کفارہ، بلکہ ایک ہی کفارہ واجب ہوتا ہے، یا پھر اگر آپ کہتے ہیں کہ ہر جو مبتل ہوتا ہے وہ علیحدہ سبب ہوتا ہے روزے کو توڑنے کا، تو پھر اس کو مطلقاً تکرار ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ آپ جمع میں اس کو تکرار کریں، باقی جو ہے موارد ان میں تکرار نہ کریں۔ وَيَتَحَقَّقُ تَعَدُّدُ الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ بِالْإِزْدِرَاءِ وَإِنْ قَلَّ۔ اچھا، اگر ہم قائل ہو جاتے ہیں کہ ایک دن میں متعدد کھانے پینے سے متعدد کیا ہوتے ہیں کفارے ہوتے ہیں، تو ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ کھانے پینے کا تعدد یعنی کئی مرتبہ کھانا پینا شمار ہوگا بالازدراء، جب ایک لقمہ نگل لے گا اگرچہ چھوٹا ہوا، ان قل اگرچہ تھوڑا سا وہ کیا وہ کھائے، پھر دوبارہ دوسرا لقمہ لے گا تو پھر دوسرا کفارہ آ جائے گا۔ اگر آپ قائل ہیں کہ ہر کھانے کے ساتھ علیحدہ کفارہ ہوتا ہے، تو گویا ایک روٹی کھانے کے لیے جو جتنے لقمے بنیں گے تو اتنے کفارے تکرار ہو جائیں گے۔ وَيَتَّجِهُ فِي الشُّرْبِ اتِّحَادُهُ مَعَ اتصالِهِ وَإِنْ طَالَ لِلْعُرْفِ۔ لیکن کہتے ہیں کہ پانی پینے کے مورد میں بہتر یہ ہے کہ اس کو ایک شمار کیا جائے، مع اتصالِهِ، جب ایک مرتبہ گلاس منہ پہ رکھ کے کیا ہے ڈھیر سارا اس کو پی لیا جائے تو وہ ایک ہی شمار کیا جائے، ایسا نہ ہو کہ ہر گھونٹ کے ساتھ علیحدہ کیا ہے وہ کفارہ شمار کیا جائے۔ وَإِن طَالَ لِلْعُرْفِ، اگرچہ کہ وہ کیا ہے ایک گلاس کو ایک ہی سانس میں سارا پی لیتا ہے، تو چونکہ کیا ہے عرف اس کو ایک ہی شمار کرتا ہے، ایک ہی پینا شمار کرتا ہے، تو اس کا ایک ہی کفارہ کافی ہونا چاہیے۔ تو یہ اس کے متعلقہ فروعات تھیں جو یہاں پر بیان ہو گئیں۔ اب ہم آتے ہیں اس مسئلے میں روایات کو اور فقہا اور محققین کے اقوال کو دیکھ لیتے ہیں۔ علماء اور فقہا کا اتفاق ہے کہ اگر کئی دنوں میں روزہ توڑے تو اس میں تو کفارے متعدد ہوں گے۔ اختلاف ہے کہ ایک دن میں اگر وہ کیا کرتا ہے کئی طریقوں سے روزے کو توڑنے کی کوشش کرتا ہے تو آیا تکرار ہوگا یا نہیں ہوگا۔ محقق ثانی کرکی اور عاملی عالم تھے، اصفہان میں ہوتے تھے، حواشی شرائع الاسلام میں کہتے ہیں کہ مطلقاً جو ہے نا جی سبب کے تکرار سے کفارہ بھی تکرار ہوگا، یعنی چاہے جمع کئی مرتبہ ہو چاہے کھانا پینا کئی مرتبہ ہو، چونکہ علت متعدد ہو تو مسبب اور معلول بھی متعدد ہوتا ہے۔ یہ تو ان کی عقلی دلیل ہے۔ ابن الجنید اسکافی جلیل القدر ایک فقی گزرے ہیں، شیخ مفید سے پہلے تھے، وہ فرماتے ہیں کہ یہ تکرار ہوگا کفارہ اذا کفر عن الاول، اگر ایک مرتبہ روزے کو توڑنے کے بعد اس کا کفارہ دے لیا ہو، اسی دن میں دوبارہ اس کے لیے مبتل استعمال کرے تو پھر وہ کیا ہے دوسرا کفارہ دے گا، ورنہ پھر سب جو ہے ایک ہی دن میں جتنے بھی مبتلات کا ارتکاب کیا ہوگا سب کا ایک ہی کفارہ ہوگا۔ اچھا، سید مرتضی جلیل القدر فقی ہیں، سید رضی کے بھائی ہیں اور جناب علی محقق آدمی ہیں، فرماتے ہیں تتکرر بتکرر الوضع، فقط جمع اگر کئی مرتبہ کیا ہو ہم بستری تو اس میں کیا ہوتا ہے تکرار ہوتا ہے کفارے کا، باقی اسباب میں نہیں ہوتا۔ اچھا، علامہ ہلی بھی حرفن ملا تھے، وہ اپنی مختلف الشیعہ میں فرماتے ہیں تتکرر مع تغایر جنس المفتر، اگر مختلف قسم کے مبتلات استعمال کیے تو پھر تکرار ہوگا، ورنہ ایک ہی کفارہ ہوگا، اگرچہ ایک جنس کے مبتل کو کئی مرتبہ انجام دیا۔ اور ایک قول یہ ہے کہ ایک دن میں اگر جناب علی ایک ہی دن میں کئی مرتبہ کئی قسم کے بھی بے شک مبتلات استعمال کریں تو ایک ہی کفارہ ہوگا، چاہے جن سے مبتل ایک ہو یا مختلف، چاہے درمیان میں کفارہ دے یا نہ دے، چاہے ہم بستری ہو یا کوئی اور۔
یہ نظریہ شیخ توسی، ابن حمزہ محقق ہلی، علامہ ہلی اپنی منتہی المطلب میں اور دوسرے فقہا نے اختیار کیا ہے۔ تو یہ ہیں نظریات۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ مطلقاً تکرار ہونا چاہیے تو وہ اصل عدم تداخل فی الاسباب کے قائل ہیں۔ مفہوم شرط میں اصول فقہ میں ایک بات تھی کہ چونکہ شرط جو ہوتی ہے جزا کے لیے علت ہوتی ہے، اگر شرطیں زیادہ ہوں تو آیا مشروط اور مسبب کا تداخل ہوگا یا نہیں ہوگا، تو اصل اس میں یہ تھی کہ تداخل نہیں ہونا چاہیے۔ اور اسی طرح جو ہے نا جی ایک بات ہوتی ہے غسل کے بارے میں، اگر غسل کے کئی اسباب ہوں تو آیا زیادہ غسل کرنے پڑیں گے یا نہیں، یہ سارے موارد ہیں۔ ابن الجنید نے کہا اگر درمیان میں کفارہ دے لے تو پھر دوبارہ اگر وہ مبتل ایک ہی دن میں کرتا ہے تو پھر اس کو دوبارہ کفارہ دینا چاہیے۔ تو وہ کہتے ہیں کفارہ کے بعد دوبارہ کوئی مبتل ارتکاب کیا تو یہ بھی موجب کفارہ ہوتا ہے اور اس کے لیے علیحدہ کفارہ دینا پڑتا ہے، لیکن اگر پہلا کفارہ نہ دی ہو دوبارہ مبتل استعمال کریں تو پھر تکرار نہیں ہوتا۔ اور سید جو ہیں اپنے مرتضیٰ صاحب، ان کا جو ہے وہ کہتے ہیں کہ روایات میرے پاس موجود ہیں، اور یہ روایات وسائل و شیعہ باب 11 ابواب ما یمسک عن حسین، ترجمہ جو ہے وسائل و شیعہ کا، اس میں جلد 7 صفحہ 60 میں یہ باب موجود ہے۔ فتح بن یزید جرجانی کی روایت شیخ صدوق نے عیون الاخبار اور خصال میں نقل کی ہے۔ امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں خط لکھا جس میں یہ مسئلہ پوچھا تھا کہ ایک شخص نے ماہ رمضان میں حلال یا حرام طریقہ سے ایک عورت سے 10 بار ہم بستری کی، فرمایا امام نے جواب میں لکھا اس پر 10 کفارے ہیں، ہر بار کے لیے ایک کفارہ ہے، لیکن اگر کئی مرتبہ کھائے یا پیے تو ایک دن میں ایک ہی کفارہ ہے۔ تو یہ جناب علی انہوں نے ایک روایت سے استفادہ کیا ہے، اور اس طرح کی روایت علامہ ہلی نے مختلف الشیعہ میں ابن ابی عقیل سے بھی نقل کی ہے۔ ابو الحسن زکریہ بن یحییٰ صاحب کتاب شمس المذہب جو ہے ائمہ سے روایت کرتے ہیں کہ ان الرجل اذا جامع فی شہر رمضان عامدا فعلیہ القضاء والکفارہ فإن عاود الى المجامع فی یومہ ذلک مرہ اخرى فعلیہ فی کل مرہ کفارہ۔ اور علامہ ہلی نے مختلف الشیعہ میں ایک روایت کی ہے، روی عن الرضا علیہ السلام ان الکفارہ تتکرر بتکرر الوطء۔ تو یہ ہو گیا سید مرتضیٰ نے اس مسئلے میں روایات سے استفادہ کیا ہے۔ ویسے ایک چیز ہے کہ جب سید جو ہے نا جی وہ خبر واحد کے ویسے منکر تھے اور اس کی حجیت کے قائل نہیں تھے، لیکن جب ماننے پہ آتے ہیں تو ایسی ضعیف روایات بھی مان لیتے ہیں، ان کی سند معتبر تو نہیں ہے بہرحال۔ اور مفتر اور مبتل مختلف جن سے ہو تو اس کے لیے تغیر کی صورت میں تکرار کے جو قائل تھے وہ کہتے ہیں کہ کفارہ ہر قسم کا جو ایک مفتر ہوتا ہے اس کے لیے علیحدہ ہونا چاہیے۔ اور اصلاً تکرار نہ ہونے کا جو قول ہے وہ کہتے ہیں کہ کفارہ ہوتا ہے جب روزے کو باطل کریں، ایک دن کا روزہ ایک مرتبہ ٹوٹ گیا تو دوبارہ اس نے پھر باطل ہی نہیں ہونا، وہ رہے گا ہی نہیں، چاہے کھانے پینے کے ذریعے اس کو باطل کریں یا کسی اور طریقے سے۔ ایک مرتبہ جب روزہ ختم ہو گیا تو پھر وہ کیا بعد میں روزہ نہیں جو اس کو توڑا جا رہا ہو۔ تو یہ جناب علی ایک روایت سے بھی استفادہ کرنا چاہتے ہیں، مروزی کی روایت من کنسا بیتن فداخل فی انفی اور حلقہ غبار فعلیہ صوم الشہرین متتابعین فإن ذلک لہ فطر مثل الاکل والشرب والنکاح۔ تو یہ جو ہے نا جی مولا نے فرمایا کہ جس طرح یہ مبتل ہوتے ہیں اس طرح وہ بھی مبتل ہوتے ہیں۔ تو وسائل الشیعہ باب 22 ابواب ما یمسک عنہ الصائم۔ تو تکرار کفارہ کی جو روایات ہیں جمع اور ہم بستری کے تکرار کے ذریعے تو ان کی تو حجیت ہی ثابت نہیں ہے، اگرچہ سید مرتضیٰ نے کیا کیا ہے ان کو لے لیا تھا، لیکن ان کو تو اپنا نظریہ یاد رکھنا چاہیے تھا کہ وہ خبر واحد معتبر کو بھی حجت نہیں سمجھتے، یعنی خبر واحد کو چے جائے کہ وہ ضعیفوں کو مان لے۔ اور وہ جو روایات کھانے پینے یا جمع یا استمناء کے ذریعے کفارے کو واجب کرتی ہیں تو وہ اس صورت میں ہوتا ہے جب روزے کو توڑا جائے اس کے ذریعے، نہ یہ کہ ایک ہی دفعہ سارے وہ استفادہ کریں تو علیحدہ علیحدہ ان کے لیے کفارہ ہوتا ہے۔ چونکہ جب ایک مبتل کے ذریعے روزہ ختم ہو جائے گا تو دوسرے
مبتل کو لانے سے پھر علیحدہ اس کے لیے کفارہ تو نہیں ہوگا، وہ تو پہلے ٹوٹ چکا ہے روزہ، اس کے ذریعے اب روزہ ٹوٹنے نہیں جا رہا۔ تو یہ قول جو ہے بہتر ہے، اگرچہ شہید نے اس کو ایک امکانی صورت میں پیش کیا تھا۔ اگر جو ہے جماع کے ذریعے تکرار کفارہ کی روایات معتبر ہوتی تو پھر وہ ہم اس میں تکرار کے قائل ہو جاتے، لیکن وہ کیا ہے معتبر نہیں ہے، تو اس وجہ سے یہی قول بہتر ہے کہ ایک دن میں کئی جنس کے مبتلات بھی استفادہ ہوں تو کفارہ تکرار نہیں ہونا چاہیے۔